ساری اسکیمز ہے الگ الگ سیکٹرز میں. جل شکتی مشن ہے, آپ کا یہاں پہ پینے کے پانی کے حوالے سے جتنے بھی ٹارگٹس ان کو ملے تھے, پیپر پہ تو ٹھیک ہے, ٹارگٹس کی اچیومنٹ ان نے بتائی ہے کہ آلموسٹ مور دین 80% ہے, 90% ہے. میں نے یہی کہا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ فزیکلی آپ نے جتنے ٹارگٹس اچیو کیے ہیں اس کے نتیجے میں کتنا پانی ملتا ہے لوگوں کو, کتنے گھروں میں پانی آ رہا ہے, تو وہ پرپز چیک کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے بجلی کے حوالے سے ہمارے اسکیمز ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے ڈسٹرکٹ گاندربل میں کتنے ہاؤس ہولڈس ہے ابھی جہاں پہ بجلی کے کنیکشنز نہیں ہے, اور ونٹرز میں بجلی کتنی کم ہو جاتی ہے, ڈیمانڈ کتنی پیک پہ چلی جاتی ہے. اس ڈیمانڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے سپلائی کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں, ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں. الگ الگ اسکیمز ہے ایگریکلچر کے حوالے سے, الائڈ سیکٹرز کے حوالے سے, ان سبھی کا ریویو لیا. اور سینیٹیشن کے حوالے سے کیا کیا کام ہو رہا ہے اس کا ریویو لیا. ٹارگیٹس ٹھیک ہے مگر پرپز کتنا اچیو ہو رہا ہے وہ بات کی یہاں پہ. اگر آپ نے سیگریگیشن کے لیے یونٹس بنائے ہیں ویسٹ مینجمنٹ کے لیے, اور نتیجے میں کتنی صفائی ہو رہی ہے سچی میں علاقوں میں, گاؤں میں یا قصبوں میں, تو وہ چیک کرنے کی ضرورت ہے. پیپرز پہ جو ابھی تک بتایا گیا 7 مہینے میں جو ٹارگٹس ملے تھے اس سال کے وہ اچیو ہو رہے ہیں, پرپز کتنا سرو ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ کے سیکٹر کے حوالے سے بہت سارے پوسٹ کی کمی یہاں پہ ہے, ان کو فل کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھانے چاہیے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اس حوالے سے بات کی, اور اسٹیٹ گورنمنٹ کو جس تیزی سے وہ پوسٹ فل کرنے چاہیے اس حوالے سے بات کی. میری طرف سے ایز ممبر پارلیمنٹ میں نے اپنی کنسٹیٹوئنسی میں جو سری نگر, گاندربل, بڈگام یا پلوامہ پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی ہے, ہیلتھ کے حوالے سے میں نے الیکشن کے فوراً بعد ہی ایک کوشش کی تھی کہ جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں میری کانسٹیٹوئنسی میں ان سبھی میں CT اسکینز جو ہے وہ لگایا جائے. اور خوش قسمتی ہے, میں یہ کہہ پاؤں گا گاندربل کے لوگوں کے لیے کہ اس میں سے 2 اپروو ہو چکے ہیں, ایک بڈگام کے لیے اور ایک گاندربل ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے لیے CT اسکین مشین. اس کا اسٹیٹس پتہ کیا کہ کب تک وہ انسٹال ہو رہا ہے, تو مجھے یقین دہانی ملی کہ اپروول آ چکا ہے, فنڈنگس وغیرہ سب کا انتظام ہو چکا ہے. آنے والے اس 1 مہینے میں وہ ہم کمپلیٹ کر دیں گے. اور امید ہے کہ جو کوشش کی تھی میں نے اس CT اسکین مشین جو ہے گاندربل کے لوگوں کو ملے گی. اسی طرح سے MRI کی بھی کوشش کروں گا. جب میں نے گورنمنٹ آف انڈیا سے CT اسکین کے بارے میں پوچھا تھا ہر ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے لیے, تب انہوں نے کہا تھا کہ یہ کہا گیا تھا کہ ساؤتھ پلوامہ میں یہ فیسلٹی ہے. تو میں نے یہ کہا پھر کہ آپ MRI مشینز دے دیجیے. اسی طرح سے وہ کوشش میں گاندربل کے لیے بھی کروں گا. تو ان سبھی اسکیمز یا یہ جو کام ہے ہمارے کا ریویو لینے آیا تھا. سر لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ ہے گاندربل 2007 سے, جو روڈ وائنڈنگ نہیں ہو رہی ہے ضلع صدر مقام میں, تو لوگ زبردست پریشان. ان نے کہا کہ وہ NHAI نے اٹھایا ہے, ٹینڈرز وغیرہ فلوٹ ہو چکے ہیں. میں نے بھی ڈیڈ لائن کے بارے میں پوچھا ان سے, ان نے کہا کہ ٹینڈرز فلوٹ ہو چکے ہیں, 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ سارا پروسیس ختم ہو کے کام شروع ہو جائے گا جو NHAI نے لیا ہے. تو میں بھی ان سے میٹنگ کر کے ان سے میٹنگ کال کر کے NHAI سے میٹنگ کال کر کے اس اسٹیٹس کے بارے میں بھی پوچھوں گا اور اس میں تیزی لائے اس بارے میں بھی. سر کشمیری طلبہ و طالبات ایران میں اس وقت ہے, ان کی ایووکیشن کے لیے کس طرح کے اقدامات؟ میں کانسٹنٹ ٹچ میں ہوں گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ, فارن افیئرس منسٹری کے ساتھ. ابھی تک جتنا بھی ان سے جواب ملا ہے وہ یہی ہے کہ ہم رجسٹریشن کر رہے ہیں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ایران کے مختلف شہروں میں, ان کو جمع کر کے ہم جو ہے ایویکویشن کے لیے ایک ونڈو ڈھونڈ رہے ہیں. ابھی آپ کو پتا ہے کہ ایئر اسپیس بند ہے. مجھے یقین دہانی دی گئی ہے MEA کی طرف سے جو بھی ایئر اسپیس کھلتی ہے تو ہم ان کو ایویکویٹ کریں گے وہاں سے. کل ہم نے کوشش کی تھی کہ کم سے کم تہران سے یا ایسے جو ہاٹ اسپاٹس ہے جہاں پہ اٹیک زیادہ ہو رہے ہیں وہاں سے انٹرنلی کم سے کم ایران میں سیفر پلیسز پہ بچوں کو لیا جائے. تو کچھ بچوں کو کل قوم میں لیا گیا, میری بھی بچوں سے بات ہوئی. اگر وہاں پہ بھی قوم میں بھی انٹرنلی کسی مدد کی ضرورت ہے, فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے بورڈنگ کے لیے, لاجنگ کے لیے, تو میں وہ وہاں پہ لوگوں سے بات کر کے وہ ہیلپ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ان کے ساتھ کانسٹنٹ ٹچ میں ہوں. بہت سارے بچے جو قوم میں لیے گئے ہیں, امید ہے میں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایئر اسپیس نہیں کھلتی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو کم سے کم یا آرمینیا کے ذریعے یا ٹرکی کے ذریعے
या अज़रबैजान के ज़रिए आप बाय रोड इवैक्यूएट कर सकते हैं। तो यही कहा गया, अभी तक यकीन दहानी दी गई। गवर्नमेंट कितना सीरियस है इस बारे में वो तभी पता चलेगा जब वो इवैक्यूएट करेंगे। ये दावा तो बहुत ज़्यादा करते हैं विश्व गुरु वगैरह, हम जंग रुकवा देते हैं। इस वक्त हमारे न सिर्फ कश्मीर के मुल्क के बहुत सारे रियासतों से हमारे पिलग्रिम्स है, स्टूडेंट्स है जो ईरान में इस वक्त फंसे हुए हैं, और सीरियसनेस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो इतनी ज़्यादा दिख नहीं रही है। और इंटरनली हम जितना भी, चूँकि कश्मीर के बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे रहने वाले, कौम में जो वहाँ पे रहते हैं तालीम के सिलसिले में, उनसे बात करके इंटरनली जितना भी हम रिलीफ का इंतज़ाम कर सकते हैं इस वक्त, या उनकी सेफ्टी के लिए इंतज़ाम कर सकते हैं इस वक्त, वो कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्शन का हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये कोई राज नहीं है। इसराइल की हिम्मत ही नहीं हो सकती है जब तक उनको वेपन्स का सपोर्ट, पैसों का सपोर्ट और पॉलिटिकल सपोर्ट यूएसए से ना मिले। इसराइल की रिजीम की, ज़ायनिस्ट रिजीम की वो हैसियत ही नहीं है कि वो अकेले इस तरह की हरकत कर सके, जंग लड़ सके। ईरान जो है वो इसराइल से नहीं लड़ रहा है उन सभी ताकतों से, बल्कि वेस्ट की पूरी ताकतों से इस वक्त अकेला लड़ रहा है। और इसराइल के पीछे पूरी वेस्टर्न ताकत है, यूएस से लेके यूरोप के बहुत सारे ममालिक फाइनेंशियल सपोर्ट भी, वेपनरी सपोर्ट भी दे रहे हैं। ईरान अकेले लड़ रहा है और आपको पता है। और उम्मीद है कि ये जो दहशतगर्दी है ज़ायनिस्ट रिजीम की, ये अल्लाह ताला करे ये दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए, खित्ते में अमन आ जाए, और इस तरह की जो क़ुव्वतें हैं, ज़ायनिस्ट क़ुव्वतें हैं, उनका वजूद ख़त्म हो जाए। थैंक यू।